ہادی جلدی سے اٹھو، مجھے خالہ کے گھر چھوڑا، میں پھر فیل ہو گئی، اس بار تو جلاد لالا مجھے زندہ نکل جائیں گے۔ ہانیہ کی آواز میں خوف اور گھبراہٹ کا طوفان امڑ رہا تھا۔ وہ روحانسی صورت بنائے بھاگ کر اپنے چھوٹے بھائی ہادی کے کمرے میں داخل ہوئی اور سوئے ہوئے ہادی کو جھنجھوڑنے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، جیسے اس نے موت کو اپنے تعاقب میں دیکھ لیا ہو۔ وہ ابھی اپنا رزلٹ دیکھ کر آئی تھی اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ ریان خانزادہ کے غصے سے تو پورا خاندان ڈرتا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اس بار اس کی خیر نہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ گھر میں خبر پھیلنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جائے، ورنہ تو اس کی زندگی کی خیر نہیں۔ ہادی نے ہڑ بڑھا کر آنکھیں کھولی۔ وہ گہری نیند میں تھا اور ہانیہ کی چیخو پکار نے اس کا سکون برباد کر دیا تھا۔ جھنجھلا کر اپنی بہن کو دیکھا جو سر پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ ہادی ہادی لالا، اس کی زبان لکنت کرنے لگی۔ اسے لگا کہ جیسے ریان اس کے سر پر کھڑا مگر سامنے ہادی ہی تھا۔ ہادی نے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ کون سی فلم چل رہی ہے ہادی؟ اس نے ہانیہ کی نقل اتارتے ہوئے انتہائی اطمینان سے کہا۔ یہ والی فلم کو چھوڑو میڈم، نیچے کا ذرا معائنہ کر کے آئیں، کیونکہ کیا ہوا؟ نیچے آپ کے فیل ہونے کے چرچے جگہ جگہ ہو رہے ہیں۔ ہانیہ کو لگا جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، حالانکہ اندر سے اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ انہیں کیسے پتا چلا؟ وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہادی تھا نا، جو آپ کو بتا رہا تھا کہ نیچے سب گھر والے آپ کے فیل ہونے کے بارے میں کافی پریشان ہیں۔ ہادی نے مزے لیتے ہوئے وضاحت کی۔ خبریں چھپائے نہیں چھپتی آپا، اب یہاں بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، سب کچھ عیاں ہو چکا ہے۔ ہانیہ بے بسی سے وہیں بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ ہاں تو ہو گئی فیل، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ نہیں پڑھنا چاہتی میں، پتہ نہیں کیوں یہ لوگ زبردستی مجھے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جب دماغ میں کچھ گھستا ہی نہیں تو کیوں جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے۔ ہادی دوسری سائڈ پر منہ کر کے ہنستا ہوا بولا، اب کی بار پھر نہیں ہو سکتی؟ کیوں؟ ہانیہ نے تیزی سے پوچھا۔ جب میں پڑھنا ہی نہیں چاہتی تو پھر فیل ہونا یا نہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں پھر فیل ہو جاؤں گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہادی نے اب کی بار سنجیدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا اور ایک ایسی خبر سنائی جس نے ہانیہ کے ہوش اڑا دیے۔ اب کی بار آپ کو ریان لالا پڑھائیں گے۔ ہانیہ ایک دم سے حیران ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا؟ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اور اس جلاد لالا سے پڑھوں گی؟ خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب نمرا ان کے پاس پڑھتی تھی۔ جانتے ہو جب نمرا ان کے پاس پڑھتی تھی تو کتنے زور زور کے تھپڑ اس کے سر پر دے مارتے تھے وہ؟ ہانیہ نے خوفزدہ ہو کر کہا، نا بابا، میں تو انہیں ان کے پاس پڑھنے والی نہیں، وہ انسان نہیں جلاد ہے، میری تو جان نکل جاتی ہے ان کے سامنے۔ اچھا تو جائیں، یہ بات جا کر تایا جان اور بابا کو سمجھائیں، کیونکہ فیصلہ تو ہو چکا۔ ہادی نے اسے خبردار کرتے ہوئے کاندھے اچکا دیے۔ کل سے آپ کو ریان لالا ہی پڑھائیں گے، اور تایا جان نے کہا ہے کہ اب صرف ریان ہی اسے سیدھا کر سکتا ہے۔ ہانیہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے گھر والوں کو بتائیں کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتی۔ کئی بار اپنی ماں سے بات کر چکی تھی، لیکن ایک اس کے بابا اور تایا تھے جو اپنی بات پر ٹکے ہوئے تھے کہ پھر نہیں، تمہیں ہر حال میں پڑھنا لکھنا ہے اور ڈاکٹر بننا ہے۔ آخر سارے خواب مجھ پر ہی کیوں پورا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ وہ روحانسی ہوتی ہوئی بڑبڑائی۔ اسے لگا جیسے چاروں طرف سے راستے بند ہو چکے ہیں۔ وہ بے بسی کے عالم میں ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتی کمرے سے نکلی اور بھاگ کر نیچے گئی جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے گھر والوں کو بتائے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتی۔ وہ کئی بار اپنی ماں سے بات کر چکی تھی، لیکن ان کے سامنے بھی اس کی ایک نہیں چلتی تھی۔ ایک اس کے بابا اور تایا تھے جو اپنی بات پر ٹکے ہوئے تھے کہ پھر نہیں، تمہیں ہر حال میں پڑھنا لکھنا ہے اور ڈاکٹر بننا ہے۔ آخر سارے خواب مجھ پر ہی کیوں پورا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ وہ روحانسی ہوتی ہوئی بھاگ کر نیچے گئی جہاں گھر کے سب لوگ ہی بیٹھے تھے اور شام کی چائے پی جا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہاں موجود گفتگو کا سلسلہ تھم گیا۔ سب کی نظریں اس کے جھکے ہوئے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ اسے لگا جیسے وہ کسی عدالت میں کھڑی ہے جہاں بھی اسے سزا سنائی جانے والی ہے۔ آ جاؤ ہانیہ، آ جاؤ، تایا جان نے اسے دیکھتے ہی پکارا۔ ان کے لہجے میں نرمی کے بجائے ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے صوفے کے کونے پر بیٹھ گئی۔ دیکھو بیٹے، آپ پڑھائی کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ مجھے لگ رہا ہے تمہیں اچھی ٹیوشن نہیں ملی، اسی وجہ سے تم فیل ہو ہی گئی، نہیں تو نمرا کو دیکھو کتنے اچھے نمبر لے کر پاس ہوتی ہے۔
تایا جان نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کا موازنہ نمرا سے کیا تو ہانیہ کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ نمرا اس کی تایا زاد تھی اور ریان خانزادہ کی چھوٹی بہن تھی، جبکہ ہانیہ اور ہادی 2 بہن بھائی تھے جو کہ ریان خانزادہ کے چچا کے بیٹے تھے۔ دونوں فیملیاں ایک ہی ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہتی تھیں۔ ان کے دادا نے ان دونوں فیملیوں کو جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے اور اسی وجہ سے بچوں میں بھی کبھی اونچ نیچ نہیں ہونے دی تھی۔ ریان گھر کا سب سے بڑا اور سلجھا ہوا نوجوان تھا، جس کا روپ اور دبدبہ اپنے دونوں کزنز اور اپنی بہن پر تھا۔ ریان خانزادہ کے سامنے اس کے دونوں کزنز اور بہنیں سانس تک بھی رک جاتی تھی، کیونکہ وہ تینوں ہی اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ گھر میں اگر کسی کی حکمرانی تھی تو وہ ریان خانزادہ تھا۔ اس کے اصول اور قوانین اٹل تھے۔ ہانیہ بھی نمرا سے اپنے موازنے کے غم میں ہی مبتلا تھی کہ تایا جان نے اگلا جملہ بول کر اس پر جیسے بجلی گرا دی۔ جب ہانیہ کو اس کے تایا نے بتایا کہ آج کے بعد تمہیں ریان پڑھائے گا تو اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا۔ کیا؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، ہاں بیٹا، ہم نے فیصلہ کیا کہ اب تمہاری پڑھائی کی ذمہ داری ریان اٹھائے گا۔ اس نے بھی تو یہی سبجیکٹ پڑھا ہے جو تم پڑھ رہی ہو، اچھے سے تمہیں ہر چیز سمجھ آ جائے گی اور دیکھ لینا پھر تم فیل نہیں ہوگی۔ تایا جان نے حتمی انداز میں فیصلہ سنایا۔ ہانیہ کا رنگ فک پڑ گیا۔ ریان لالا سے پڑھنے کا مطلب تھا شیر کے منہ میں ہاتھ دینا۔ وہ تو ان کے سامنے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، پڑھنا تو بہت دور کی بات تھی۔ لیکن تایا جان، اس نے منمناتے ہوئے مخالفت کرنی چاہی۔ نمرا اچھا پڑھ رہی ہے نا، میں اس سے سمجھ لوں گی، یا پھر کوئی اور اکیڈمی۔ کچھ نہیں سننا ہمیں نمرا کی بات۔ تایا جان نے سختی سے ہاتھ اٹھایا، اسے روکا۔ تمہیں بھی پڑھنا ہوگا اور ریان سے ہی پڑھنا ہوگا۔ آج کل لڑکیوں کے رشتے ڈھونڈنے کے لیے اچھا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ سب سے بڑھ کر پڑھ لکھ جاؤ گی تو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ گی، کل کو زمانے کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ ریان تمہیں بہتر گائیڈ کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس راستے سے گزر چکا ہے۔ تایا جان نے ایک لمبا لیکچر دیا تھا جس میں مستقبل کی فکر اور خاندان کی عزت کا واسطہ شامل تھا۔ ہانیہ نے بے بسی سے اپنے بابا کی طرف دیکھا، مگر وہ بھی تایا جان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ وہاں موجود کسی بھی فرد نے اس کے چہرے پر لکھی ہوئی بیزارگی اور خوف کو نہیں پڑھا تھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے ہانیہ، کل سے تمہاری کلاس شروع ہوگی، تایا جان نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ جی تایا جان، وہ بے بسی کے ساتھ مجبوری سے ہاں کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے کاندھے جھک گئے تھے اور آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ جس شخص سے وہ سب سے زیادہ بھاگتی تھی اب اسی کے سامنے روزانہ پیش ہونا پڑے گا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے خود کو بیڈ پر گرایا اور چھت کو گھورنے لگی۔ اس کے ذہن میں ریان خانزادہ کا سخت چہرہ گھوم رہا تھا جو کسی بھی غلطی پر معاف کرنا نہیں جانتے تھے۔ ریان خانزادہ جو اس وقت اپنے تایا اور چچا کے ساتھ آفس کا سارا نظام سنبھال رہا تھا، وہ گھر کا ایک انتہائی اہم ستون تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا روپ تھا کہ بڑے بھی اس کی بات کو رد کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے۔ شام کو آفس سے واپسی پر وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی سنجیدگی میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے حسب معمول سب کو سلام کیا اور وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، مگر ہانیہ کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج سے اس کی سزا کا آغاز ہونے والا ہے۔ رات کے کھانے کے فوراً بعد ریان اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس نے ٹشو سے ہاتھ صاف کیا اور پھر ہانیہ کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ہانیہ، ریان کی بھاری آواز ڈائننگ ٹیبل پر گونجی۔ ہانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ جی جی لالا، جلدی سے اپنی کتابیں لے آؤ اور ادھر ڈرائنگ روم میں ہی آ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ کر پڑھاؤں گا تمہیں۔ ریان نے اسپاٹ لہجے میں حکم صادر کیا، اور اب دیکھتا ہوں کہ کیسے تم پاس نہیں ہوتی۔ اس کے لہجے میں ایک چیلنج تھا، وہ اسے بتا رہا تھا کہ اب اس کی نالائکی کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ ہانیہ نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، مگر انہوں نے بھی نظریں چرا لیں۔ ٹھیک ہے ریان لالا، وہ گھبراتی ہوئی آواز میں بولی اور اپنی کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے قدم منو وزنی ہو رہے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ دل ہی دل میں وہ ریان کو کوس رہی تھی کہ آخر اسے ہی یہ نیکی کا کام کرنے کا شوق کیوں چڑھا ہے۔ جیسے وہ کتابیں لینے اپنے کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون مزید کھول گیا۔ اس کی کزن نمرا بیڈ پر پھیلی ہوئی کتابوں کے درمیان بیٹھی پوری توجہ سے پڑھائی میں مشغول تھی۔ وہ اتنی مگن تھی کہ اسے ہانیہ کے آنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ ہانیہ نے اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ایک تو یہ کتابی کیڑا بنی ہر وقت دوسروں سے مجھے باتیں ہی کرواتی رہتی ہے۔ ہانیہ نے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی۔ اسے نمرا کی یہ پڑھاکو طبیعت ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہانیہ کو بھی گھر میں تانے سننے پڑتے تھے۔ نمرا نے آہٹ پا کر سر اٹھایا اور ہانیہ کو خود سے باتیں کرتے دیکھ مسکرا دی۔
کیا منہ میں بڑبڑا رہی ہو ہانیہ؟ نمرا نے اسے یوں بھویں اڑاتا دیکھ کر طنزیہ انداز میں پوچھا۔ لگتا ہے ریان لالا کا خوف ابھی سے طاری ہو گیا۔ ہانیہ جو پہلے ہی تپی بیٹھی تھی نمرا کی بات پر مزید بھڑک اٹھی۔ وہ الماری سے اپنی کتابیں نکالتے ہوئے پلٹی۔ کچھ نہیں بول رہی میں، ایک تو تم اور اوپر سے تمہارا وہ جلاد بھائی جو مجھے پڑھانے چلا ہے۔ ہانیہ نے کتابوں کا ڈھیر اپنے سینے سے لگایا اور غصے سے بولی، کوئی شرم کرو تم لوگ، مجھے کیوں نہیں جینے دیتے؟ نمرا نے حیرت سے اسے دیکھا اور اپنی کتاب بند کر دی۔ ہانیہ، ریان لالا تمہیں پڑھا کر کوئی گناہ نہیں کریں گے، پڑھ لکھ جاؤ گی تو اس سے اچھی بات اور کیا ہے؟ وہ تمہارے بھلے کے لیے ہی تو اپنا قیمتی وقت نکال رہے ہیں، تمہیں تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ نمرا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بس ختم کرو اپنا یہ لیکچر۔ ہانیہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ پہلی بہت لمبا لیکچر سن کر آئی ہوں نیچے تایا جان اور بابا سے، اب تم شروع مت ہو جاؤ۔ مجھے پتا ہے تم تو اپنے بھائی کی ہی سائیڈ لوگی۔ ان دونوں کا ایک ہی کمرہ تھا اور بچپن سے ساتھ رہتی تھی، لیکن آج سے پہلے دونوں میں ذرا سی کوئی تلخ بات نہیں ہوئی تھی۔ ان کا رشتہ بہت دوستانہ تھا، مگر جب کبھی بھی ہانیہ کو کوئی پڑھنے کے لیے کہتا تو وہ شخص اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا تھا، کیونکہ اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ویسے تمہیں خوش ہونا چاہیے ہانیہ، نمرا نے دوبارہ چھیڑا۔ ریان لالا بہت اچھا پڑھاتے ہیں، انہوں نے مجھے بھی میٹرک میں پڑھایا تھا۔ ہاں، اور مجھے یاد ہے جب تمہیں ایک سوال نہیں آیا تھا تو انہوں نے تمہارے سر میں کتاب دے ماری تھی۔ ہانیہ نے اسے پرانا واقعہ یاد دلایا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا حشر بھی تمہارے جیسا ہو، میں تو ابھی سے کہہ رہی ہوں کہ میرا دماغ پڑھائی والا نہیں ہے، مگر کوئی سنتا ہی نہیں۔ تو پھر تیار ہو جاؤ، نمرا نے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ ریان لالا نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور انہیں انتظار کرنا بالکل پسند نہیں۔ اگر تم 2 منٹ میں نیچے نہ گئیں تو وہ خود اوپر آ جائیں گے۔ یہ سنتے ہی ہانیہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے جلدی سے اپنی بقیہ کتابیں سمیٹی۔ اللہ نہ کرے میں جا رہی ہوں، دعا کرنا میں زندہ واپس آ جاؤں۔ ہانیہ نے آخری بار آئینے میں اپنی شکل دیکھی جو خوف سے زرد ہو رہی تھی، اور پھر کتابیں اٹھا کر بھاری قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نمرا اسے جاتا دیکھ کر مسکراتی رہی اور دوبارہ اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئی۔ ہانیہ سیڑھیاں اتر رہی تھی اور اس کا دل ہر سیڑھی کے ساتھ زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ نیچے ڈرائنگ روم میں شیر اس کا شکار کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتی ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچی اور وہیں رک گئی۔ اندر کا منظر ہی ایسا تھا کہ اس کے قدم منو وسنی ہو گئے۔ ریان خانزادہ صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے کسی فائل کے مطالعے میں غرق تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی طاری تھی اور اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ ہانیہ کو لگا شاید اسے اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا۔ ہانیہ نے گہرا سانس لیا اور گلا کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ آ گئی ہو؟ ریان نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر سرد لہجے میں پوچھا۔ جی لالا، ہانیہ نے بمشکل جواب دیا۔ تو وہاں دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ ہانیہ آہستگی سے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کہاں بیٹھے۔ صوفے پر بیٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اور کھڑا رہنا بھی عجیب لگ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ ریان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ کیا بیٹھنے کے لیے بھی تمہیں بار بار بتانا پڑے گا؟ جی لالا۔ وہ ایک دم سے سہم گئی، جلدی سے سامنے والے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی کتابیں کانپ رہی تھی۔ ریان نے فائل بند کر کے میز پر رکھی اور اپنی کالی آنکھوں سے اسے گھورا۔ کتابیں میز پر رکھو، اس نے حکم دیا۔ ہانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے کتابوں کا ڈھیر میز پر رکھا۔ ریان نے ان میں سے بایولوجی کی کتاب اٹھائی اور اسے کھولنے لگا۔ ہانیہ کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ جانتی تھی کہ اب سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا اور اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہوگا۔ ریان کتاب کی صفحات پلٹ رہا تھا اور ہانیہ چوری چھپے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب ریان کا دھیان کتاب میں تھا تو ہانیہ نے موقع غنیمت جانا اسے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے اسے منہ چڑھایا۔ وہ دل ہی دل میں اسے کوس رہی تھی کہ یہ شخص اتنا ظالم کیوں ہے۔ جہاں وہ اس سے اتنی زیادہ ڈرتی تھی وہیں اس کے پیٹ پیچھے اس کی نقل اتارنا اور منہ چڑھانا اس کی پرانی عادت تھی۔ کتنے چیپٹر ہیں بایو کے؟ ریان کی اچانک آواز پر ہانیہ بری طرح بوکھلائی۔ اس نے فوراً اپنے چہرے کے تاثرات درست کیے۔ جی؟ وہ ہکلائی۔ میں نے پوچھا کہ اس کتاب میں کتنے چیپٹر ہیں؟ ریان نے کتاب بند کر کے میز پر پٹکی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہانیہ نے نظریں گھمائیں۔ اسے واقعی معلوم نہیں تھا کہ کتنے چیپٹر ہیں۔ وہ 1 منٹ لالا، دیکھ کر بتاتی ہوں۔ اسے جلدی سے کتاب اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کیا مطلب دیکھ کر بتاتی ہوں؟ ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ اس کی آواز میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔
تمہیں زبانی یاد نہیں؟ نہیں، وہ میں نے کبھی گنے نہیں۔ ہانیہ نے سچ بول دیا۔ تم پورے 2 سال سے اس کلاس میں ہو ہانیہ، 2 سال سے تم یہ کتاب پڑھ رہی ہو، تم 2 بار فیل ہو چکی ہو، اور تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ تمہاری بک کے کتنے چیپٹر ہیں؟ ریان نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ سوری لالا، کبھی دھیان نہیں دیا۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لی۔ تو دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ ریان نے سختی سے پوچھا۔ اگر کتابوں پر دھیان نہیں ہوتا تو سارا دن کیا کرتی ہو؟ ہانیہ خاموش رہی۔ وہ اسے یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ اسے ناول پڑھنے اور فلمیں دیکھنے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ مجھے جواب چاہیے ہانیہ۔ ریان نے میز پر مکہ مارا۔ بس ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ ریان نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی تپش تھی کہ ہانیہ کو لگا وہ پگھل جائے گی۔ آج جو تمہیں لیسن دے رہا ہوں، کل وہ میں نے ہر حال میں سننا ہے۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اور نہ ہی مجھے کوئی لاپرواہی چاہیے۔ ریان نے کتاب کھول کر پہلے چیپٹر پر انگلی رکھی۔ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا ٹاپک مجھے کل لفظ با لفظ یاد چاہیے۔ جی لالا، ہانیہ نے سر ہلایا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو۔ ریان نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ یہ فلمیں، ڈرامے، یہ ناول پڑھنا آج سے بند۔ ہانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ تو اس کی زندگی تھی۔ مگر لالا، مگر اگر کچھ نہیں۔ ریان نے اس کی بات کاٹ دی۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں کوئی ناول تمہارے کمرے میں دیکھ لیا یا تمہیں ٹی وی کے سامنے فضول وقت ضائع کرتے دیکھ لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جی لالا، ہانیہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ میری نظر تم پر رہے گی ہانیہ، تمہاری ہر حرکت کی خبر مجھے ملتی رہے گی، اسی لیے ہوشیار رہنا۔ اب کتاب کھولو اور پڑھنا شروع کرو، میرے سامنے بیٹھ کر یاد کرو اسے۔ ہانیہ نے اپنے حلق سے مشکل سے تھوک نکلا اور دوبارہ سے کتاب میں متوجہ ہوئی، جس کو وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن آج زبردستی اسے پڑھایا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ریان خان زادہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے پاس سر جھکانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے دن جب وہ کالج گئی تو اس کا حلیہ اور انداز ہمیشہ سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ہانیہ جو کالج آتی اپنی باتوں اور شرارتوں سے پورا کالج سر پر اٹھا لیتی تھی، آج بالکل خاموش کسی مجرم کی طرح ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی بایولوجی کی کتاب تھی جسے وہ کل رات سے زبردستی پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ایک لفظ بھی اس کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہا تھا۔ اس کی سب سے قریبی دوست جو اب اس سے سینئر ہو چکی تھی، کیونکہ ہانیہ 2 سال سے اسی کلاس میں اٹکی ہوئی تھی، اسے یوں گمسم بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ چلتی اس کے قریب آئی اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ہانیہ؟ اس کی دوست شرارتی لہجے میں پوچھنے لگی۔ اتنا چہچہانے والی لڑکی آج بالکل خاموش بیٹھی، خیریت تو ہے؟ ہانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ نظریں کتاب میں گاڑ لی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور سے چیخ مارے، مگر ریان لالا کا خوف اس کے سر پر سوار تھا۔ اور یہ کیا؟ اس کی دوست نے اس کے ہاتھ سے کتاب کھینچنے کی کوشش کی۔ تم اور کتابی کیڑا بنی بیٹھی ہو؟ تمہیں کہاں سے پڑھنے کا شوق چڑھ گیا بی بی؟ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ ہانیہ نے جھنجھلا کر کتاب واپس اپنی طرف کھینچی۔ تنگ نہ کرو یار، پڑھنے دو اس مصیبت کو، اس نے بیزارگی سے کہا۔ واہ کیا بات ہے آج کی، جیسے چاند چڑھا ہے۔ اس کی دوست نے اسے مزید چھیڑا اور اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا یہ ہانیہ ہے جو کتاب کھول کر بیٹھی ہے۔ کہیں تم نے ہانیہ کی جگہ اس کی ہم شکل تو نہیں بھیج دی؟ چاند نہیں چڑھا۔ ہانیہ نے کتاب بند کر کے گھٹنوں پر رکھی اور روحان سی صورت بنائی۔ سورج سر پر آ کر سوار ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی دوست نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ کون سا سورج؟ یہ کہ وہ جلاد ریان لالا مجھے پڑھا رہے ہیں، ہانیہ نے آخر کار پھٹتے ہوئے بتایا۔ اور یہ ذمہ داری تایا ابو نے اور بابا نے انہیں سونپ دی ہے۔ میرے سر پر موت کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ اس کی دوست نے یہ سنا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ریان خانزادہ کا نام سن کر ہانیہ کی کیا حالت ہوتی ہے۔ کیا ریان بھائی تمہیں پڑھا رہے ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ مطلب اب تمہاری خیر نہیں، ہنس لو تم۔ ہانیہ نے اسے گھورا۔ میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ اگر آج میں نے لیسن یاد نہ کیا تو جب وہ آفس سے آ جائیں گے تو میرا قیمہ بنا دیں گے۔ تمہیں پتہ نہیں وہ کتنے سخت ہیں۔ تو اچھا ہے نا، اس کی دوست نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے سنجیدہ ہونے کی اداکاری کی۔ پڑھ لکھ جاؤ گی تم بھی، ورنہ مسلسل 2 سال سے فیل ہو رہی ہو۔ اس بار بھی اگر فیل ہوتی تو کالج سے نام کٹ جانا ہے۔ اس بار بھی اگر فیل ہوتی تو کالج سے نام کٹ جانا ہے۔ تم بھی شروع ہو گئی؟ ہانیہ نے ناراضگی سے کہا۔ نہیں یار، سچ ہی تو کہہ رہی ہوں۔ دوست نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب تو یار مجھے بھی شرم آنے لگی ہے کہ میری دوست ہر دفعہ فیل ہو جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہاری وہ نالائق دوست کیسی ہے تو مجھے جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ریان بھائی سخت ہیں تو کیا ہوا، اسی بہانے تم پاس تو ہو جاؤ گی۔ بس کر دو تم،
हानिया गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? बजाय मुझे तसल्ली देने के मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। वहां से भागने के अंदाज में मुड़ी। उसे लगा यहाँ भी उसे सुकून नहीं मिलेगा। अरे रुको तो सही। उसकी दोस्त ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। यार भाग क्यों रही हो? बैठो तो सही, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं तो तुम्हें एक बात बताने आई थी और तुम हो के नाराज होकर जा रही हो। क्या बात है? हानिया ने नागवारी से मुड़कर देखा। जल्दी बोलो, मुझे लाइब्रेरी जाकर ये मनहूस सबक याद करना है। अच्छा बैठो तो बताती हूँ। दोस्तों से वापस जबरदस्ती बिठाया। तुम्हारे होश उड़ जाएंगे सुनकर। हानिया बेदिली से दोबारा बैठ गई। उसका दिमाग अभी भी रायान के दिए हुए लेसन में उलझा हुआ था, मगर दोस्त की बात सुनने के लिए वो रुक गई। यार वो हमारी क्लास फेलो थी ना, नेहा? दोस्त ने तमहीद बांधी। हाँ हाँ याद है, हानिया ने लापरवाही से कहा। वही नेहा जिसके नखरे सातवें आसमान पर होते थे और जो खुद को मिस वर्ल्ड समझती थी। क्यों, क्या हुआ उसे? फेल हो गई वो भी? नहीं बेवकूफ, दोस्त ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। हाँ जी वही नेहा। तुम्हें पता है उसकी एंगेजमेंट हो गई है? क्या? हानिया चौंकी। एंगेजमेंट इतनी जल्दी? हाँ, और सुनो तो सही, दोस्त ने पुरजोश अंदाज में बताया। ना खूबसूरत और शानदार पर्सनैलिटी वाला मंगेतर मिला है उसे, उसका कजन ही है। तस्वीर देखी है मैंने, बिल्कुल हीरो लगता है। हानिया ने यह सुना तो उसके चेहरे पर हसरत के साए लहरा गए। वो किताब जिसे वो थामे बैठी थी अब उसे जहर लग रही थी। अच्छा जी, उसने ठंडी सांस भरी। क्या किस्मत है उसकी। एक हम हैं कि किताबों में सर खपा रहे हैं और हमारे घर वालों को हमारी शादी की फिक्र ही नहीं। बस बोर हो, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। क्या करना है यार पढ़ाई करके? आखिर को तो वही रोटियां तो पकानी है। तुम्हारी सोच कभी नहीं बदल सकती हानिया। दोस्त ने हंसते हुए सर हिलाया। मैं गलत कह रही हूँ क्या? हानिया ने किताब बंद करके एक साइड पर जोर से रखते हुए अपनी दोस्त से कहा। देखो नेहा को मजे करेगी, अब शॉपिंग करेगी, घूमेगी फिरेगी, और मैं यहाँ खुलिया और माइटोकॉन्ड्रिया के दरमियान फंसी रहूंगी। मैं नहीं पढ़ रही बस, उसने फैसला कुन अंदाज में कहा। तभी उसकी दोस्त बोली, लेकिन तुम्हारे वो जल्लाद लाला। उसने उसे तल्ख हकीकत याद दिलवाई। हानिया का जोश फौरन ठंडा पड़ गया। रयान का नाम सुनते ही उसे अपनी मौत याद आ गई। उसने दोबारा से जल्दी से किताब पकड़ी और माथे पर हाथ मारा। क्या मुसीबत है यार, वो रुहासी हो गई। तुम्हें याद दिलाना जरूरी था। 2 पल के लिए मैं भूल गई थी कि मेरी जिंदगी में रयान खानजादा नाम का अजाब मौजूद है। कॉलेज से वापसी पर हानिया जैसे ही घर के मरकजी दरवाजे से दाखिल हुई तो सामने लाउंज का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। खिलाफ मामूल आज रयान खानजादा वक्त से पहले ही ऑफिस से वापस आ चुका था और वहीं सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। हानिया ने एक नज़र उसे देखा और फिर नजरें चुराती हुई दबे पांव अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसकी कोशिश थी कि वो रयान की नज़रों में आए बगैर खामोशी से ऊपर निकल जाए, मगर उसकी ये ख्वाहिश पूरी न हो सकी। बात सुनो हानिया, रयान की भारी और रूपदार आवाज ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। वहीं रुक गई और एक गहरा सांस लेकर खुद को कंपोज किया। उसे मालूम था कि अब सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होगा। जी लाला। वो धीरे से पलटी और नजरें झुकाई। उसके सामने आ खड़ी हुई। तुम्हारा आज टेस्ट था ना? आज रयान ने अखबार साइड पर रखा और सीधा होकर बैठा। जी लाला। हानिया के हलक में कांटे से चुभने लगे थे। तो चेक करवाओ मुझे, कैसा हुआ टेस्ट? रयान ने हाथ आगे बढ़ाते हुए मुतालबा किया तो हानिया के माथे पर पसीना आ गया। वो जानती थी कि टेस्ट में उसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, और अगर भी टेस्ट दिखा दिया तो शामत आ जाएगी। उसके दिमाग ने तेजी से बहाना तराशा। वो लाला, टेस्ट तो मेरी फ्रेंड के पास रह गया। उसने मासूमियत से झूठ बोला। उसने कहा था कि वो घर जाकर चेक करेगी कि उसके और मेरे जवाबात कितने मिलते हैं, तब वो लेगी। रेयान के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे बहाने हानिया बीबी, रेयान ने सख्ती से कहा। मेरे सामने ना ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। जल्दी से बैग से टेस्ट निकालो, वरना मैं खुद उठकर बैग चेक करूंगा और फिर जो मुझे मिलेगा वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हानिया समझ गई कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। रेयान उसकी रग रग से वाकिफ था। उसने लरसते हाथों से अपने बैग की जिप खोली और मुड़ा तुड़ा टेस्ट पेपर निकालकर रेयान के हाथों में थमा दिया। रेयान ने कागज खोला और उस पर लिखी तहरीर और नंबरों पर नजर डाली। उसके माथे पर शिकने गहरी हो गई। पास ही हानिया के ताया और बाबा भी बैठे हुए थे। रेयान ने वो पेपर लहराते हुए उनकी तरफ रुख किया। इसीलिए छुपा रही थी ना तुम? रेयान की आवाज बुलंद हुई। लोग ये देखें चाचू, 1 घंटे तक कल मैंने इसे ये सवाल समझाया और इसके दिमाग में बिठाया, लेकिन पता नहीं इसका ध्यान किधर होता है। सब कुछ गलत लिखा है। हानिया सर झुकाए खड़ी रही।
उसे ज़मीन में गड़ जाने की ख्वाहिश हो रही थी। करता हूँ मैं इसका इलाज ज़रा। रेयान ने पेपर मेज़ पर पटका। आज तुम्हें खाना खाने से पहले ये सारे क्वेश्चंस याद करने हैं जो तुमने गलत किए हैं। जब तक ये याद नहीं होंगे तुम्हें दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। क्या? हानिया ने तड़प कर सर उठाया। ये क्या कह रहे हैं आप लाला? मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं सुबह से भूखी हूँ। ठीक कह रहा हूँ मैं, रेयान ने अटल लहजे में फैसला सुनाया। जब पेट खाली होगा तभी दिमाग काम करेगा। जाओ और जाकर याद करो। उसकी माँ तो ताई जो किचन के दरवाजे में खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी, उनके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। हानिया ने बेबसी से माँ की तरफ देखा मगर वहां से भी कोई मदद न मिल सकी। वो पैर पटकती हुई सीधी किचन में अपनी माँ के पास गई। ये क्या अम्मी? वो रुहासी होकर बोली। आपको हंसी आ रही है? मेरी जान पर बनी और आप मुस्कुरा रही हैं। मुझे पता है मुझे कितनी भूख लगी है। सुबह मैं नाश्ता नहीं करके गई थी जल्दी में, और अब लाला ने मेरा खाना बंद कर दिया। बेगम ज़मान ने अपनी बेटी की हालत देखी तो उनकी हंसी रुक गई। माँ तो आखिर माँ होती है। जानती हूँ तुम भूखी हो। बेगम ज़मान ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। तुम जल्दी से जाओ और कपड़े चेंज करो। मैं खाना लगा देती हूँ, तुम खाना खा लो चुपके से और फिर पढ़ लेना। और वो लाला? हानिया ने डरते हुए लाउंज की तरफ इशारा किया। उन्होंने देख लिया तो वो तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। जो मुझे कह रहे हैं कि मैं उनसे बात कर लेती हूँ। ताई जान जो वहीं मौजूद थी दरमियान में बोल पड़ी। उनके लहजे में शफकत थी। मैं रेयान को संभाल लूंगी, तुम जाओ और खाना खाओ। बच्ची को भूखा मारना कोई दानिशमंदी नहीं है। हानिया का चेहरा खिल उठा। उसे उम्मीद की किरण नजर आई। थैंक यू ताई अम्मी। वो खुशी से चहकती हुई ताई अम्मी के गले लग गई। आप बहुत ही अच्छी हैं, वरना लाला तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। वो जल्दी से वहां से निकली और अपने कमरे की तरफ भागी ताकि कपड़े बदलकर जल्दी से खाना खा सके, इससे पहले कि रेयान का मूड दोबारा खराब हो जाए। कमरे में पहुंचकर उसने सुख का सांस लिया। बच गई, उसने खुद कलामी की। लेकिन ये कब तक चलेगा? रोज रोज कोई ना कोई नया अजाब। अभी सवाल याद करने पड़ेंगे वरना शाम को फिर क्लास लगेगी। उसने जल्दी से यूनिफॉर्म तब्दील किया और सोचने लगी कि इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। ऐसा करती हूँ, जो लाला ने मुझे क्वेश्चन दिए हैं वो सारे मैं रजिस्टर पर लिख लेती हूँ, फिर उनको ऐसे ही लिखकर चेक करवा दूंगी और कहूंगी मैंने अभी ज़बानी लिखे हैं। उसके दिमाग में शैतानी ख्याल आया तो उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट फैल गई। उसे लगा ये सबसे आसान रास्ता है। वो जल्दी से रजिस्टर और पेन लेकर बैठ गई। उसने किताब खोली और वही सवाल जो टेस्ट में गलत किए थे उन्हें रजिस्टर पर नकल करना शुरू कर दिया। लाला को क्या पता चलेगा? वो खुशी खुशी लिख रही थी। वो समझेगी मैंने याद करके लिखा है, बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। उसने जल्दी जल्दी सारा काम मुकम्मल किया, पेट भरकर खाना खाया और फिर शाम का इंतजार करने लगी जब अपनी होशियारी रेयान के सामने पेश करेगी। वो नहीं जानती थी कि जिस शख्स से वो मुकाबला करने की कोशिश कर रही है वो उससे कई हाथ आगे है। शाम को जब रेयान ने उसे बुलाया तो वो बड़े एतमाद के साथ रजिस्टर लेकर उसके सामने गई। जी लाला, याद कर लिए मैंने। उसने रजिस्टर उसके सामने आगे बढ़ाया। इतनी जल्दी? रेयान ने अबरू उचकाए। जी वो खाना खाने के बाद में फौरन बैठ गई थी ना, आपने कहा था ना। उसने मासूमियत का लिबादा ओढ़ लिया। रेयान ने रजिस्टर खोला। हानिया सामने वाले सोफे पर बैठ गई और दिल ने दिल में अपनी कामयाबी पर खुश होने लगी। रेयान की नजरें लिखाई पर जम गई। कमरे में खामोशी छाई हुई थी जो हानिया के दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। हानिया रजिस्टर और पेन थामे रेयान के सामने वाले सोफे पर आ बैठी। उसका दिल तो बिल्लियों उछल रहा था मगर चेहरे पर उसने मसनूई संजीदगी तारी कर रखी थी। उसका दिल तो बिल्लियों उछल रहा था मगर चेहरे पर उसने मसनूई संजीदगी तारी कर रखी थी। उसने रजिस्टर खोला और ऐसे जाहिर किया जैसे वो बहुत गौर और फिक्र के बाद जवाबात लिख रही है। हालांकि वो सफ़ा जिस पर उसने जवाब नकल किए थे वो पहले से ही तैयार था और उसके नीचे दबा हुआ था। वो बस खाली पेन सफ़े पर घुमा रही थी और कभी कभार दूसरे सफ़े पर कुछ न कुछ लिख लेती ताकि रेयान को लगे कि वो मुसलसल लिख रही है। रेयान अपनी फाइल में मसरूफ था मगर बीच बीच में सर उठाकर उसे देख लेता। हानिया उसकी नज़र पड़ते ही मजीद तेजी से पेन चलाने लगती। कुछ देर गुजरने के बाद उसने रजिस्टर बंद किया और गहरा सांस लिया। लाला, मैंने लिख लिया, उसने पूरे एतमाद लहजे में इत्तला दी। रेयान ने फाइल मेज पर रखी और हाथ बढ़ाया। लाओ दिखाओ। हानिया ने उठकर रजिस्टर उसके हाथ में थमाया और वापस अपनी जगह पर बैठ गई। वो दिल ही दिल में अपनी चालाकी पर खुश हो रही थी कि उसने कितनी आसानी से रेयान की आंखों में धूल झोंक दी। रेयान ने रजिस्टर खोला और पहले सफ़े पर लिखी तहरीर को बगौर देखने लगा। जवाबात बिल्कुल दुरुस्त और किताब के ऐन मुताबिक लिखे हुए थे। उसकी लिखाई भी साफ सुथरी थी। हालांकि इतनी जल्दी में लिखा जाए तो लिखाई अक्सर खराब हो जाती है। रेयान ने एक अबरू उचकाकर हानिया को देखा। ये तुमने अभी लिखा है? उसकी आवाज़ में शक की हल्की सी रमक थी। जी जी लाला, हानिया ने मासूमियत से पलकें झपकाई।
آپ کے سامنے بیٹھ کر ہی تو لکھا ہے، آپ دیکھ تو رہے تھے مجھے لکھتے ہوئے۔ اچھا، ریان نے سرد لہجے میں کہا، مطلب تم اتنی ذہین ہو گئی ہو کہ اتنی جلدی سب کچھ یاد بھی کر لیا اور لکھ بھی لیا؟ بس لالا، جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو دماغ تیز چلنے لگتا ہے۔ ہانیہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ریان نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے صفحہ پلٹنے لگا۔ ہانیہ کو لگا کہ اب اسے شاباش ملے گی اور اس کی جان چھوٹ جائے گی، مگر اگلا ہی لمحہ اس کی امیدوں پر پانی پھیر گیا۔ ریان نے جیسے ہی وہ صفحہ پلٹا جس پر ہانیہ نے پہلے سے جوابات لکھے ہوئے تھے، تو اس کے بالکل ساتھ والے صفحے پر جہاں وہ ابھی بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے کے لیے پین چلا رہی تھی، کچھ عجیب و غریب لکیریں اور بے ربط الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ وہاں کسی گانے کے بول لکھے تھے اور کہیں کارٹون بنے ہوئے تھے۔ یہ وہ صفحہ تھا جسے وہ ریان کو دکھانے کے دوران چھپانا ہی بھول گئی تھی۔ ریان کی نظریں ان لکیروں اور گانوں کے بول پر جم گئی۔ اس نے رجسٹر کو ہانیہ کی طرف گھمایا۔ یہ کیا ہے؟ ریان کی آواز دھیمی مگر خطرناک تھی۔ ہانیہ نے آگے ہو کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ یہ تو اس کی زبان لکنت کرنے لگی۔ یہ لکھ رہی تھی نا تم اس وقت؟ ریان نے رجسٹر زور سے میز پر دے مارا۔ اور وہ پچھلا صفحہ تم پہلے سے ہی لکھ کر لائی تھی؟ تم میرے سامنے بیٹھ کر مجھے بیوقوف بنا رہی ہو؟ نہیں لالا، میں نے… چپ! ریان کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی تو ہانیہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ جھوٹ مت بولو ہانیہ، صاف نظر آ رہا ہے کہ تم نے چیٹنگ کی ہے۔ جس لیول پر تم ہو اس لیول پر چیٹنگ کرنا تو انسان ویسے ہی اچھا نہیں لگتا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ لالا، میں نے چیٹنگ نہیں کی، بس وہ… ہانیہ نے دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تو پھر کیا ہے تم نے؟ ہاں؟ ریان غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد کاٹ اور غصہ دیکھ ہانیہ کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اندھا ہوں؟ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارا پین کیسے چل رہا ہے اور تم صفحے کو کیسے پلٹ رہی تھی۔ میں نے تمہیں موقع دیا کہ شاید تم سچ بول دو، مگر تم نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کے آسان خطا ہو چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب کوئی معافی نہیں ملے گی۔ اگر تم اب کی بار فیل ہوئی نا تو یاد رکھنا جان سے مار دوں گا تمہیں۔ ریان نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ کیوں ہر دفعہ گھر والوں کی بدنامی کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ پتہ ہے جب تم فیل ہوتی ہو تو پورے خاندان والے فون کر کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا بنا ہانیہ کا۔ اس دفعہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ لوگ کیا باتیں کریں گے؟ ہانیہ خاموشی کے ساتھ کھڑی تھی اور سہمی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ریان کے الفاظ نشتر کی طرح اس کے دل میں اتر رہے تھے۔ تمہارے باپ اور تایا کو تم سے کتنی امیدیں ہیں اور تم یہاں بیٹھ کر گانے لکھ رہی ہو۔ ریان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ آج کے بعد اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہیں گھر سے نکلنے نہیں دوں گا۔ سوری لالا، آئندہ نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، یہ سوری اپنے پاس رکھو۔ مجھے سوری نہیں، رزلٹ چاہیے، ریان نے سختی سے کہا۔ کچھ دن بعد ہی تو تمہارے ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں اور تمہاری تیاری کا یہ عالم ہے کہ تم نقل کر کے مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ ہانیہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ریان کا اعتماد توڑ کر اس نے اپنے لیے مشکلات مزید بڑھا لی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر گر گئی۔ کچھ دن بعد ہی اس کے ایگزامز شروع ہونے والے تھے۔ گھر میں امتحانات کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ نمرا بھی دن رات پڑھائی میں مصروف تھی اور ہانیہ کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کتابیں کھول کر بیٹھ جائے۔ ریان کی دھمکی اس کے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی تھی۔ اس رات کی ذلت اور ریان لالا کی دھمکی نے ہانیہ پر گہرا اثر ڈالا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب شارٹ کٹس اور چالاکیاں کام نہیں آئیں گی۔ اگر گھر میں رہنا ہے اور اپنی عزت بچانی ہے تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گی۔ اب کی بار بہت محنت سے پڑھوں گی اور میں دکھاؤں گی ریان لالا کو کہ میں پڑھ سکتی ہوں۔ اس نے خود سے عہد کیا اور کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ پوری توجہ سے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کا دھیان پڑھائی کی طرف لگتا ہی نہیں تھا۔ اس کا دماغ بھٹکنے کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ ایک لائن پڑھتی اور پھر خیالات کی دنیا میں کھو جاتی۔ جتنا وہ کتابوں کو پڑھنا چاہتی تھی اتنی ہی کتابیں اسے کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ اسے لگتا تھا یہ سیاہ حروف کیڑے مکوڑے ہیں جو اس کے دماغ میں رینگ رہے ہیں۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ نمرا اپنے بیڈ پر بیٹھی پوری یکسوئی سے نوٹ بنا رہی تھی۔ ہانیہ نے کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر جھنجھلا کر کتاب بند کر دی۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کتابی کیڑا بنے رہتے ہیں۔ ہانیہ نے نمرا کی طرف دیکھتے ہوئے بیزارگی سے کہا، تم تھکتی نہیں ہو نمرا؟ صبح سے لے کر شام تک بس پڑھائی پڑھائی پڑھائی۔
निम्रा ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। तो तुम भी बन जाओ किताबी कीड़ा, मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा, निम्रा ने नरमी से समझाया। ये चंद सालों की मेहनत है हानिया, इसके बाद सारी जिंदगी सुकून ही सुकून है। सुकून? हानिया ने तंजिया हंसी हंसी। मुझे तो लगता है ये पढ़ाई कब्र तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। सच पूछो तो मेरा दिल पढ़ाई से ही भर गया है। मेरे बस में हो ना तो आज ही शादी करवा लूं और इस पढ़ाई से जान छूट जाए। कम से कम वहां सास के ताने होंगे, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूले तो नहीं होंगे ना। निम्रा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। शर्म करो कोई हानिया, निम्रा ने सरजनिश की। अभी हमारे से बड़े रायान लाला पड़े हैं कंवारे, उनकी शादी होगी फिर हमारी बारी आनी है। तुम अभी से शादी के ख्वाब देख रही हो, वो भी पढ़ाई से जान छुड़ाने के लिए। रायान लाला की शादी? हानिया के चेहरे पर एक अजीब सा तासुर उभरा। वो बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गई और संजीदगी से बोली, रायान लाला को कौन देगा अपनी बेटी? मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसी लड़की होगी जो रायान लाला से शादी के लिए राजी हो सकती है। क्यों? मेरे भाई में क्या बुराई है? निम्रा ने अबरू उचकाए। इतने हैंडसम हैं, वेल सेटल्ड हैं, खानदानी हैं। हैंडसम होंगे तुम्हारे लिए, हानिया ने मुंह बनाया। जितने वो खड़ूस है ना, बस अल्लाह ही तौबा है। हर वक्त माथे पर बल, हर वक्त गुस्सा। जो लड़की उनसे शादी करेगी उसे तो हंसना भी भूल जाएगा। मुझे तो लगता है उनकी बीवी को घर में हेलमेट पहनकर घूमना पड़ेगा कि कहीं से कोई किताब उड़ती हुई ना आ जाए। निम्रा हानिया की इन बातों पर अपनी हंसी न रोक सकी, मगर फिर उसे तंग करने की शरारत सूझी। वो एकदम संजीदा हो गई और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अच्छा ठीक है, रायान लाला खड़ूस है ना, मैं जाकर बताती हूँ उन्हें। अभी नीचे ही बैठे होंगे वो। मैं कहती हूँ हानिया आपके बारे में ये ख्यालात रखती है कि आपको कोई लड़की नहीं मिलने वाली। निम्रा ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया तो हानिया के होश उड़ गए। वो छलांग लगाकर बेड से उतरी और भागकर निम्रा का रास्ता रोका। ओ सॉरी 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 हानिया। हानिया ने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैं ऐसे नहीं कह रही थी यार, तुम तो मेरी बहुत अच्छी बहन हो ना, बैठ जाओ ना, खुदा का वास्ता। अगर तुमने ये बात लाला को बता दी तो वो मेरा रिश्ता तो दूर की बात, मेरा जीना भी हराम कर देंगे। निम्रा उसे खौफजदा देखकर हंस पड़ी और वापस आकर बैठ गई। अच्छा नहीं बताती, मगर तुम भी तो एहतियात किया करो, दीवारों के भी कान होते हैं। हानिया ने सुकून का सांस लिया और दिल पर हाथ रखा। देखो मैं तो वैसे ही कह रही थी, जनरल नॉलेज के लिए। हानिया ने वजाहत पेश की। रायान लाला गुस्से वाले हैं ना, ये तो तुम भी जानती हो। तो जो भी लड़की शादी करके उनके घर जाएगी उस बेचारी की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। पता नहीं कैसे वो रायान लाला के साथ गुजारा करेगी। यही सोच सोच कर मैं तो परेशान हो जाती हूँ। उस अनजानी भाभी के लिए। हानिया ने चेहरे पर हमदर्दी के तासुरात सजाए, जैसे उसे वाकई रायान की होने वाली बीवी की फिक्र लाहक हो गई हो। तुम्हें ना इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। निम्रा ने अपनी किताब दोबारा खोली। वो जैसे भी गुजारा करेगी कर ही लेगी, तुम बस सारी परेशानियों को खत्म करके अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी है फिलहाल। अगर तुम फेल हो गई तो फिर रायान लाला की शादी हो या ना हो, तुम्हारी शामत जरूर आएगी। हाँ ये तो है। हानिया ने उदासी से सर हिलाया। पता नहीं कब ये इम्तिहान खत्म हो गया और कब मेरी जान छूटेगी। अब बातें बंद करो और वो बायो का चैप्टर याद कर लो जो लाला ने दिया था। निम्रा ने उसे याद दिलाया। हानिया ने दोबारा किताब उठा ली, मगर उसका दिमाग अभी भी इधर से उधर की बातों में उलझा हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद घर में एक और हंगामा होने वाला था जिसकी उसे खबर नहीं थी, और जो उसकी पढ़ाई से बेजार तबीयत पर मजीद गरां गुजरने वाला था। कुछ ही दिनों के बाद एक करीबी रिश्तेदार की शादी आ गई। घर में चहल पहल थी और सब लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। हानिया भी खुश थी कि उसने अपना पसंदीदा सूट निकाला और तैयार होने लगी। अभी वो शीशे के सामने खड़ी ही थी कि रेहान खानजादा दरवाजे में आकर खड़ा हुआ। ये कपड़े रख दो हानिया। रेहान की सर्द आवाज उनकी खुशी पर पानी फेर गई। तुम शादी में नहीं जा रही? लेकिन क्यों लाला? वो तड़प कर पलटी। सब जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा सकती? 2 दिन बाद तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। रेहान ने सख्ती से याद दिलाया। तुम घर पर रहोगी और अपनी तैयारी करोगी, शादी में जाकर वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। लाला मैंने तैयारी कर ली है, प्लीज जाने दें। उससे मिन्नत की, बस मैंने कह दिया ना। रेहान ने फैसला सुनाया और मुड़ गया। अम्मी घर पर हैं, तुम उनके पास रहोगी। वो रेहान खानजादा की यह बात सुनकर खामोशी के साथ अपने कमरे में चली गई और वहां जी भर कर रोई थी। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। किसी के घर में उसके बाप की चलती है, उसकी माँ की चलती है, और हमारे घर में इस रेहान लाला की चलती है। वो सिस्कियां लेते हुए बड़बड़ाई। जो ये कहते हैं वो हर्फ आखिर होता है। किसी ने एक दफा भी नहीं कहा कि इसे जाने दो। सब मजे करेंगे और मैं यहाँ किताबों में सर खपाऊंगी। थोड़ी ही देर के बाद निम्रा मुस्कुराती हुई कमरे में आई।
اٹھ جائیں میڈم جی، اوپر سے آپ کی سفارش آئی ہے۔ کہاں اوپر سے؟ ہانیہ نے روتی صورت کے ساتھ پوچھا۔ بابا نے آپ کی سفارش کی کہ آپ کو شادی میں جانے دیا جائے، نمرا نے بتایا۔ انہوں نے بھائی سے کہا ہے بچی ہے جانے دو، آ کے پڑھائی مکمل کر لے گی۔ ہیں کیا سچ میں؟ ہانیہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ تایا ابو کے علاوہ میرا کسی کو کوئی خیال نہیں، ایک واحد وہی ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے تو اپنے بابا چاہتے ہیں کہ میں ریان لالا کے ہتھے چڑھی رہوں۔ تھینک یو سو مچ تایا ابو۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے جلدی جلدی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو ریان خانزادہ کی نظر اس پر پڑی۔ یہ ڈریس کیسا پہنا ہے تم نے؟ ریان نے اسے ٹوک دیا۔ نمرا کو دیکھا ہے کتنا اچھا حجاب بنایا ہے اس نے، کیا تم بھی ایسے ہی کوئی لباس نہیں پہن سکتی تھی؟ ہانیہ نے دل میں نمرا کو کوسا۔ ایک تو یہ نمرا میرے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ نمرا اس کی بات سمجھ کر ہنس پڑی۔ شادی ہال پہنچ کر وہ خواتین والے حصے میں جا بیٹھی۔ اسے ابھی بھی ریان کی روک ٹوک پر غصہ تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی اور شکوہ کیا، اماں یہ لالا ہر وقت مجھ پر ہی کیوں حکم چلاتے رہتے ہیں؟ ان کی اپنی بہن ہے، اس پر حکم چلائیں، میں ان کی بہن نہیں ہوں۔ ماں نے حیرت سے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو ان کی بہن ہی ہو، آج تک ہمارے ہاں کوئی ایسا فرق نہیں ہوا۔ اماں بہت حقیقت ہے، میں ان کی بہن تو نہیں ہوں۔ ہانیہ نے منہ بنایا، تو اتنا روب کیوں جماتے ہیں مجھ پر؟ خاموش رہو تم، ماں نے ڈانٹا۔ اگر ریان نے سن لیا تو وہ تمہاری خیر نہیں، تو سنتے ہیں تو سن لیں، میں کوئی ڈرتی ہوں ان سے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، اچھا ڈرتی نہیں ہو تم؟ ماں نے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے پکارا، آ جاؤ بیٹا ریان آ جاؤ، کوئی کام تھا تمہیں؟ اپنی ماں کے منہ سے الفاظ سن کر وہ ایک دم سے ہکا بکا ہوتی پیچھے مڑی۔ ریان سچ میں پیچھے کھڑا تھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے الفاظ سن تو نہیں لیے، یہی سوچ کر ہی اس کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی، لیکن ریان نے شاید دھیان نہیں دیا تھا، وہ کسی کام سے آیا تھا اور واپس پلٹ گیا۔ ہانیہ نے شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی۔ شادی میں خوب انجوائے کیا تھا، کیونکہ آج اسے لگتا تھا کہ وہ بالکل آزاد ہے۔ کتابیں جو اس کے لیے ایک جلن سے کم نہیں تھی، آج ان سے دوری غنیمت تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں تھی، بال سٹریٹ کر کے کھلے چھوڑے ہوئے تھے اور دو لٹیں چہرے پر آ رہی تھی۔ ایک دم سے ریان خانزادہ کی نظر اس پر پڑی۔ وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کی چچا زاد تھی جسے وہ ہمیشہ اپنی بہن سمجھتا تھا، لیکن آج اسے دیکھ کر ریان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اس بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ ریان نے فوراً اپنے خیالوں کو جھٹکا۔ یہ میری آئیڈیل نہیں ہو سکتی، اس نے سوچا۔ وہ تو ایک سمجھدار لڑکی چاہتا تھا اور ہانیہ میں بچپنا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ شادی ختم ہونے کے بعد جب وہ گھر لوٹے تو ہانیہ کا سارا نشہ اتر گیا۔ اسے فکر ہونے لگی کہ پیپر بالکل سر پر ہیں اور اسے کچھ نہیں آتا۔ ریان لالا کی دھمکی یاد آئی کہ اگر فیل ہوئی تو گھر سے نکلنا بند ہو جائے گا۔ وہ فوراً کتابیں لے کر بیٹھ گئی، مگر دماغ میں ابھی بھی شادی کے مناظر گھوم رہے تھے۔ شادی کی تقریبات ختم ہو چکی تھی اور اب حقیقت کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ہانیہ کے سر پر امتحانات کا بھوت سوار تھا۔ گھر کا ماحول جو کچھ دن پہلے تک شادی کے گانوں اور ہنسی مذاق سے گونج رہا تھا، اب دوبارہ سے سنجیدہ ہو چکا تھا۔ خاص طور پر ہانیہ کے لیے تو یہ دن کسی آزمائش سے کم نہیں تھے، کیونکہ اس کی ہر حرکت پر ریان خانزادہ کی کڑی نظر تھی۔ امتحانات شروع ہو گئے۔ ہانیہ روزانہ صبح سویرے اٹھتی، تیار ہوتی اور دعائیں مانگتی ہوئی کالج روانہ ہو جاتی۔ اسے ڈر پیپر کا کم اور گھر واپسی پر ہونے والی تفتیش کا زیادہ ہوتا تھا۔ پہلے پیپر والے دن جب وہ کالج سے واپس آئی تو اس کے قدم گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے بھاری ہو رہے تھے۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، ریان خانزادہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ ادھر آؤ ہانیہ، ریان کی آواز گونجی۔ ہانیہ نے ایک لمبا سانس لیا، خود کو کمپوز کیا اور مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جی لالا، کیسا ہوا پیپر؟ ریان نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں ہانیہ کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے وہ سچ اور جھوٹ کی تمیز کر رہا ہو۔ بہت اچھا ہوا لالا، ہانیہ نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ آپ بس دیکھتے جائیں، مجھے سارا آتا ہے، میں نے ایک بھی سوال نہیں چھوڑا۔ ریان نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ اسے ہانیہ کی سابقہ کارکردگی یاد تھی۔ مجھے باتوں پر یقین نہیں، ریان نے سرد مہری سے کہا۔ تمہارا ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے، پچھلی بار بھی تم یہی کہہ رہی تھی اور نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ آپ دیکھ لینا لالا، ہانیہ نے ضد سے کہا۔
اس دفعہ بہت اچھے نمبر لوں گی میں نے بہت محنت کی ہے اور آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی. دیکھ لیں گے کتنے اچھے نمبر لیتی ہو، ریان نے طنزیہ انداز میں کہا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا. رزلٹ والے دن تمہاری یہ باتیں یاد رکھوں گا میں. اگر رزلٹ تمہارے دعووں کے برعکس ہوا تو پھر تیار رہنا. ہانیہ وہاں سے بچ کر نکلی اور سیدھا اپنی ماں کے پاس کچن میں گئی. وہیں جا کر اس نے سکھ کا سانس لیا. کیسا ہوا میری بیٹی کا پیپر؟ ماں نے پیار سے پوچھا. امی بہت زبردست ہوا ہے، ہانیہ نے ماں کو گلے لگتے ہوئے کہا. اس کے لہجے میں جوش تھا. وہ گھر والوں کے ذہن سے اپنی نالائکی کا تاثر ختم کر دینا چاہتی تھی. یہ روز کا معمول بن گیا. جب ہر روز پیپر دے کر آتی تو ریان خانزادہ اس سے سارے پیپرز کے بارے میں پوچھتا. وہ ہر بار یہی جواب دیتی کہ پیپر بہت شاندار ہوا ہے. ریان کی ہر جرح کے جواب میں اس کے پاس ایک ہی رٹ ہوتی: لالا آپ پریشان نہ ہو، میں پاس ہو جاؤں گی. امتحانات کے آخری دن جب وہ گھر آئی تو بہت خوش تھی. اسے لگ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے اتر گیا ہے. ریان آج بھی وہیں موجود تھا. آج آخری پیپر تھا. ریان نے پوچھا. جی لالا شکر ہے ختم ہو گئے، ہانیہ نے مسکرا کر کہا. امید ہے کہ تم نے کچھ لکھا بھی ہوگا یا صرف صفحے کالے کر کے آئی ہو. ریان کا لہجہ اب بھی سخت تھا. میں نے آپ سے کہا نا لالا، آپ دیکھ لینا. ہانیہ نے اپنی بات دہرائی. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی. اس دفعہ میں بہت اچھے نمبر لے کر دکھاؤں گی اور سب کو حیران کر دوں گی. وہ اپنی ماں سے بھی یہی کہتی رہی کہ اس دفعہ میں بہت اچھے نمبر لے کر دکھاؤں گی اور سب کو حیران کر دوں گی. وہ سب کو یقین دلا رہی تھی کہ نتیجہ شاندار ہوگا، مگر اس اعتماد کے پیچھے کیا حقیقت تھی یہ صرف آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا. گھر والے اس کے دعووں پر یقین تو کرنا چاہتے تھے مگر ماضی کے تجربات انہیں ڈرا رہے تھے. فی الحال سب کی نظریں آنے والے رزلٹ پر مرکوز تھیں جو ہانیہ کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا تھا.